ما بعد جدیدیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اپنے خیالات واضح کریں۔ اردو شاعری میں ما بعد جدیدیت نے جن رجحانات میں پرورش پائی ہے ان میں کئی ایک ہیں۔ مثلاً جب ترقی پسند شعراء نے اپنی نظریاتی شاعری شروع کی اور اس میں کچھ رومانوی رنگ بھی بھرا اور مزاحمتی شاعری کو بھی اس میں شامل کیا، یہ تمام باتیں مل کر ایک نیا مزاج تشکیل کرنے لگیں۔ پاک و ہند کے جدید ادب میں ان کا اظہار کافی ہوا، لیکن اس کے بعد جب ترقی پسند حضرات نے صرف نظریاتی امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس طرف توجہ دی تو بہت سے ایسے غیر جدید اور کلاسیکل انداز کے شعراء اس روش سے ہٹنے لگے اور ان روایت پسندوں میں اس دور کے بڑے بڑے شعراء و ادبا شامل تھے۔ اسی طرح ما بعد جدیدیت کے رجحان نے شعر و ادب کی زبان کو ایک نیا رخ دیا اور اس میں بہت سی نئی نئی تشبیہات و استعارات اور علامات شامل ہونے لگیں، جس زبان میں بلا شبہ وسعت تو ہوئی اور اسلوب بھی ملا، لیکن نظریے کے شدت کے سبب بہت کم حضرات نے اس کو اپنایا، اس لیے کہ یہ نیا انداز جو ایک طرح سے رومانوی اور مزاحمتی شعور سے معمور تھا، بہت پرانے شعراء نے اس کی تائید نہیں کی، اس لیے اس کی فروغ کی توقع بھی پوری نہ ہو سکی۔ اور اسی طرح جدید اور نیم جدید شعراء نے اس میں بہت اضافہ کرنے کی کوشش کی اور اردو شعر و ادب کو پروان چڑھانے میں مسلسل کوشش کرتے رہے، لیکن روایت پسندوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور وہ ترقی پسند لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ان لوگوں نے اپنی شعر و ادب کی پرانی بنیادوں پر ایک نئے جدید ادب کی بنا ڈالی، جس کے سب لوگ تابع ہو گئے اور اسی میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگے۔ اس سلسلے میں مشہور شاعرہ رومانہ رومی نے ایک مکالمہ ما بعد جدید شاعری کے افہام و تفہیم کیوں کر ہو سکتی ہے میں یوں اظہار خیال کیا ہے۔ ما بعد جدید شاعری کے افہام و تفہیم اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہم ترقی پسندانہ ادب اور اس کے نظریات، اس کے اسباب اور تحریک سے پوری طرح واقف ہوں۔ اس طرح ہم ما بعد جدیدیت شاعری کی تخلیقی شاہکاروں کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ترقی پسندانہ ادب کی بنیاد بھی روایت ہی کی بنیاد پر استوار ہوئی ہے۔ صرف لفظیات، علامات اور نظریات کی آمیزش نے اسے الگ کر کے دکھایا ہے۔ ما بعد شاعری کا اثر عوام کے ذہن پر بھی ہوا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جس دور میں یہ شروع ہو گئی تھی، فرق یہ ہے کہ جدیدیت اور نیم جدیدیت اور کلاسیکیت کی سوچیں الگ الگ تھیں، اس لیے جو شعر و ادب سے تعلق رکھتے تھے اس انداز میں جو ایک فکر تھی اس کو پڑھے لکھے عام سطح کے لوگ بھی اور خاص سطح کے افراد بھی ما بعد جدید شاعری کو اچھی طرح سمجھنے لگے تھے۔ ترقی پسند ادب نے جدید شاعری کو ایک نیا موڑ دیا، کاش کہ وہ اسے شاعری ہی رہنے دیتے، تاریخ، سیاست اور جدلیات میں نہ شامل کرتے، تو آج پورا اردو ادب اور شاعری ما بعد جدید شاعری کی عمارت عظیم تیار ہو چکا ہوتا۔ مگر اب ترقی پسند ادب کی عمارتیں کھڑی ہوئی تو ضرور ہیں مگر وہ آباد نہیں ہیں، ویران دکھائی دیتی ہیں اور ان کا حلقہ اثر بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ترقی پسند شاعری کے جو اثرات مرتب ہوئے وہ ما بعد جدید شاعری ہے۔ ما بعد جدید اور جدیدیت کے درمیان جو فرق محسوس ہوتا ہے وہ اعتدال اور توازن کا ہے۔ اس سے جدید شاعری کو نیا مزاج اور نیا اسلوب ملا ہے۔ اس تعلق سے چند مشہور شعراء کے نام قابل ذکر ہیں۔
مثال کے طور پر اردو دنیا کی مشہور شاعرہ کشور ناہید کا تعلق خالص ترقی پسند شعراء سے ہے۔ ان کے یہاں وہی تمام باتیں ہیں جو ترقی پسندوں کی بابت اور ان کی شاعری سے متعلق بیان کی ہے۔ اسی طرح پروین شاکر مابعد جدیدیت کی شاعرہ ہیں، ان کے یہاں رومانیت نمائی شعور میں پیوست ہو گئی ہے۔ فہمیدہ ریاض ترقی پسندوں کے رومانوی شعور اور مزاج سے آگے جا کر شاعری کرتی ہیں۔ انہوں نے صرف جنسی ادب کو لیا ہے۔ مابعد جدید اور جدیدیت سے متعلق محسن اعظم، محسن ملیحہ آبادی یوں رقم تراز ہیں۔ سب سے پہلے ان شعراء نے جدید لسانی شعور کی آبیاری کی ہے اور فکر کو پروان چڑھایا ہے، اور اس فکر کی ابتدا ان کے بعد کے آنے والے شعراء اور شاعرات نے کی، جن میں پروین شاکر سر فہرست ہیں۔ اس ضمن میں اکثر و بیشتر ادبا اور مفکرین اس بات کے قائل ہیں کہ ترقی پسندی، جدیدیت اور مابعد جدیدیت کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو الجھانے کے لیے تینوں نام لیے جاتے ہیں۔ ان تینوں کی شاعری میں مزاج کی یکسانیت ہے۔ جو ترقی پسند نظریات تھے وہ دور جدید کے بعد ہوئے اور جدیدیت مطعون ہو گئی اور اس کا اثر کم ہوا تو مابعد جدیدیت کا شوشہ چھوڑا گیا۔ مختصر یہ کہ ان تینوں میں ملتا جلتا رجحان ہے۔